بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے جو کہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، لنگڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میدان جنگ میں جانے سے منع بھی کیا، لیکن جذبہ شہادت نے، شوق شہادت نے ان کو اس کام سے روکے نہ رکھا اور وہ میدان جنگ میں کود پڑے اور شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھ کر فرمایا، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جموع کو لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں چلتے پھرتے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر بن الجموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لنگڑے صحابی تھے۔ ارے کسی نے میرے منات کو دیکھا ہے؟ ناس ہو تم لوگوں کا، معلوم نہیں ہمارے معبود کو کون بدبخت لے گیا ہے۔ نامعلوم کسی ہم سے دشمنی ہے جو ہمارے معبود پر اپنی دشمنی نکال رہا ہے۔ بوڑھا عمر نہایت غصے اور بے چینی میں جگہ جگہ اپنے لکڑی سے بنائے بت کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اچانک عمر کو گندگی سے بھرے گڑھے میں اپنا لکڑی کا بت نظر آ ہی گیا۔ اوہ میرے معبود، آپ یہاں بھی ہیں؟ کون ہے یہ گستاخ؟ بھلا بتاؤ، کوئی جگہ نہیں سمجھ میں آئی تو اس گندگی میں ڈال دیا۔ عمر نے اسے اٹھایا اور گھر لا کر اچھی طرح نہلایا، خوشبو لگائی، تب کہیں جا کر غصہ کچھ کم ہوا۔ بات تھی ہی غصے کی، عمر کی جان سے زیادہ عزیز منات کو کسی نے اٹھا کر نجاست سے بھرے گڑھے میں ڈال دیا تھا۔ رات ہوئی تو عمر نے پھر آ کر اپنے منات کو دیکھا اور کہا، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ایسی گستاخی کس نے کی ہے تو میں اس کی شامت کر دوں، اس کی درگت بنا دوں۔ کچھ دنوں کے بعد آ کر دیکھا تو پھر منات کو نہ پایا۔ پریشانی کے عالم میں دوبارہ اس نے تلاش شروع کر دی۔ اس بار بھی منات کو وہیں گندگی کے ڈھیر پر پایا۔ غصہ تو اس بار بھی بہت آیا، لیکن کیا کرتے، یہ حرکت کرنے والا نظر آئے تو پتہ چلے، اور منات بیچارہ تو اپنے آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہی نہیں، اگر کچھ کر سکتا تو بچاؤ بھی کر لیتا۔ وہ تو لکڑی کا ایک بے جان بت تھا۔ غرض یہ کہ آئے دن کا یہ معمول بن گیا کہ عمر اپنے پیارے منات کو صاف ستھرا کر کے خوشبو لگا کے عبادت گاہ میں رکھتا، اور رات کو شرارت کرنے والا اسے اٹھا کر گندگی کے ڈھیر میں پھینکا تھا۔ آخر روز روز کی شرارت سے تنگ آ کر ایک دن عمر نے بت کے گلے میں تلوار لٹکا دی اور کہا، مجھے تو یہ علم نہیں کہ کون تیرے ساتھ یہ گستاخی کرتا ہے۔ اب یہ تلوار لے لو اور اس سے اپنا خود ہی دفاع کر لینا۔ اب جو بھی بندہ شرارت کرنے والا آئے تو اس کو خود ہی مار دینا یا اس کا خود ہی مقابلہ کر دینا۔ اب ہوا یہ کہ جو شرارت کرنے والے رات کو آئے اور بت کے گلے میں تلوار لٹکی دیکھی تو وہ بہت ہنسے۔ تلوار تو انہوں نے اپنے پاس رکھ لی اور عمر کے پیارے منات کو ایک مردہ کتے کے ساتھ باندھ کر ایک ایسے کنویں میں لٹکا دیا جہاں لوگ گندگی پھینکا کرتے تھے۔ صبح کو عمر نے بت اور تلوار دونوں غائب دیکھے تو پھر تلاش شروع کر دی۔ اب جو دیکھا تو بت کو مردہ کتے کے ساتھ گندگی کے کنویں کے اوپر لٹکا ہوا پایا، مگر معاملہ پچھلی مرتبہ کے برعکس نکلا۔ جب عمر اپنے بت کی تلاش میں اس کنویں پر پہنچے تو اسی وقت ایک مسلمان کے ادھر سے گزر ہوا۔ عمر نے اپنی مصیبت بھری کہانی اسے سنائی۔ مسلمان نے عمر کو ملامت کرتے ہوئے کہا، عمر تم نے اپنے آپ کو خامخواہ کا مذاق کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ یہ بت بھی بھلا کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ میری مانو تو ان بت پر لعنت بھیجو اور خدائے واحد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق پر ایمان لے۔ اس مسلمان کی باتوں میں ایسا اثر تھا کہ عمر فوراً اسلام لے آئے۔ سیدنا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جموع بنو مسلمہ بنو سلمہ کے ایک رئیس انسان تھے۔ زمانہ جاہلیت میں خاندان کے بتوں کے رکھوالے تھے اور بت پرستی خود بھی نہایت شوق سے کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لکڑی کا بت منات بنا کر گھر میں بھی رکھا ہوا تھا، جس کی صبح و شام پرستش کرتے اور سجاتے سنوارتے۔ گھر گھر اسلام کا چرچا پھیلا، مگر انہیں اپنے بتوں سے ہی محبت رہی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا۔ بعثت کے 12 سال کے بعد مدینہ کے کچھ لوگ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی سعادت حاصل کی۔ ان 75 مسلمانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جموع کے صاحبزادے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جموع کو اپنے بیٹے کے قبول اسلام کی خبر ہوئی تو حضرت معاذ کو بلایا اور اس بات کی تصدیق کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ سچ بتا دیا، ساتھ ہی سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی،
جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خاصا اثر ہوا، مگر اسلام لانے میں الجھن کا شکار تھے۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو اسلام لانے کا مشورہ دیا تو انہوں نے کہا میں پہلے اپنے منات سے مشورہ کروں گا، جو وہ حکم دے گا میں اسی پر عمل کروں گا۔ منات سے مشورہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ منات کے پیچھے ایک مکار عورت کھڑی ہو جایا کرتی تھی اور جو کوئی بھی اس بت سے کچھ بھی پوچھتا وہی جواب دیا کرتی، مگر اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ اسلام قبول کر چکی تھیں، انہوں نے اس عورت کو بھگا دیا۔ اب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تعظیم کے ساتھ اپنے منات سے سوال کیا تو منات بیچارہ خاموش رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی کئی سوالات کیے مگر کسی سوال کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اس دن سے انہیں بتوں سے نفرت ہو گئی تھی، مگر مزید نفرت دلانے اور اسلام کی روشنی میں لانے کے لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انوکھی شرائط سوجی کہ جو شروع میں ہم نے بیان کی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جموع نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اپنے بتوں کی نفرت میں چند اشعار بھی کہے تھے۔ خدا کی قسم اگر تو اللہ ہوتا تو پھر یہاں پہ تو کنویں کے اندر ایک ساتھ لٹکا ہوا نہ ہوتا، لعنت ہو تیرے اس جگہ پر پڑے ہونے پر۔ وہ جگہ کیسی ذلیل جگہ تھی، اگر میں تجھے اس ذلیل جگہ سے اٹھا کر نہ لاتا تو وہیں پہ اوندھا پڑا ہوتا۔ اس اللہ پاک نے مجھے اس سے بچا لیا کہ میں قبر کی تاریکی میں اتارا جاتا۔ ساری تعریف اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو احسان کرنے والا، رزق دینے والا اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جموع اگرچہ آخری عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور صرف 3 سال کے قریب نبوت کا زمانہ پایا، لیکن اپنی ایمانی جوش کی بدولت ان کا شمار عظیم صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ بڑے سادہ مزاج اور فیاض بزرگ تھے اور آپ کی سخاوت کا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعتراف تھا۔ ایک مرتبہ بنو سلمہ کے کچھ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارا سردار ایک کنجوس آدمی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس سے یا کنجوسی سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ آج سے تمہارے سردار سفید گھنگریالے زلفوں والے عمر بن جموع ہیں۔ اس دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جموع بنو سلمہ کے رئیس بن گئے اور مسلمان انہیں سید الانصار یعنی انصار کے آقا کہنے لگے۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، لیکن حضرت عمر بن جموع جذبہ شہادت کے باوجود غزوہ میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ ان کے پیر کے لنگڑے پن اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کے بیٹوں نے انہیں میدان جنگ میں جانے سے روک دیا تھا۔ لیکن غزوہ احد کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی میں حصہ لینے کے لیے اس قدر اصرار کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادوں سے کہا کہ بیٹو ان کو اب مت روکو، شاید ان کے مقدر میں رتبہ شہادت پر فائز ہونا ہی لکھا ہو۔ غزوہ احد میں آپ بڑھاپے اور لنگڑے پاؤں کے باوجود انتہائی بہادری سے لڑے اور آخرکار دشمنوں نے گھیرے میں لے کر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھ کر فرمایا میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جموع کو لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں چلتے پھرتے دیکھ رہا ہوں۔